رانا صاحب محرکات کیا ہیں جو گورنر صاحب کو برطرف کیا گیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے سینئر سیاستدان کو اور گورنر کو اپنی جماعت کے رکن کو اس طرح 11th آور میں برطرف کر دینا کوئی مناسب بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیصل دیکھیں ذرا، آپ غور کریں کہ جس دن سے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کا معاملہ شروع ہوا، جس دن سے پاکستان کے اندر سیاست میں بے انتہا تیزی آئی، تو اس کے بعد آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں چودھری سرور صاحب کے کتنے بیانات ہیں، چودھری سرور صاحب کی کتنی کنٹریبیوشن تھی۔ چودھری سرور صاحب جو تھے بطور گورنر، عمران اسماعیل کہاں کھڑے تھے؟ بطور گورنر پی کے گورنر کہاں کھڑے تھے؟ بطور گورنر چودھری سرور کہاں کھڑے تھے؟ چودھری سرور کو پنجاب کے اندر جوڑ توڑ کا ماسٹر کہا جاتا تھا، آرائی برادری کا ووٹ، دیگر معاملات، اس کے حوالے سے انہیں کہا جاتا تھا کہ ان کا ایک اچھا سلوک ہے، لیکن چودھری سرور بالکل خاموش تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جس دن عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے تو میں اور یاسر پروگرام کر رہے تھے، تو میں نے یاسر کو اسی رات پروگرام میں کہا تھا کہ یاسر صاحب، پنجاب کے ایک اہم ترین شخصیت، انہوں نے پوچھا وزیر اعلیٰ، میں کہ نہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ جو اہم ترین شخصیت ہوتی ہے تو وہ چودھری سرور صاحب تھے۔ انہوں نے اپنے گورنر ہاؤس میں ایک کھانا دیا، ناشتہ دیا، میں نے اشارہ بھی دیا تھا، وہ جو باہر جا کے تقاریر کرتے انہوں نے ایک ناشتہ دیا ہوا تھا، اور ناشتے میں انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا کہ آج آپ ذہن بنا لیں کہ آج ہماری حکومت ختم ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا گورنر صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی اب حکومت ختم ہو رہی ہے، اور جب حکومت ختم ہو رہی ہو تو پھر اس کے بعد ہمیں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہوگا۔ تو یہ بات تو بڑی کلیئر تھی، چونکہ اس کے بعد آپ غور کریں کہ گورنر صاحب نے آج تک جب سے وہ گورنر بنے تھے، ان کا کوئی ایسا بیان جو کبھی مریم کے متعلق آیا ہو، ان کا کوئی ایسا بیان جو نواز شریف کے متعلق آیا ہو، وہ شہباز شریف کے متعلق تو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے سوال کے جواب میں، اس کے بعد کئی ایسے سوالات تھے جن کے بعد اگلے دن وہ تردید کرنے آ جاتے تھے، پھر پاکستان سے باہر جا کے جو ان کی تقاریر تھی، یہ ساری چیزیں جو نوٹ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد یہ جو ایک کہا جا رہا ہے، رانا صاحب سوال دیکھیں، رانا صاحب سوال یہ ہے کہ آج کا دن بڑا اہم ہے اور انتہائی اہم اور تاریخی دن ہے۔ ایسے موقع پہ جب آپ اپنے کی پلیئر کو، بھلے وہ آپ کے ساتھ نہیں دے رہا، آپ ہٹا دیتے ہیں، وہ اکیلا تو جائے گا، لیکن آپ نہیں سمجھتے وہ 10 15 20 لوگوں اور کو بھی ساتھ لے کے جائے گا؟ فیصل صاحب، وہ جتنے لوگوں کو لے کر جانا تھا وہ لوگوں کو جا چکا ہے، یہ انہوں نے لیٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے حقیقت جانا چاہتے ہیں تو یہ بڑی ڈیلے کر دی ہے انہوں نے لے کے جا چکے تھے۔ ان کا کس سے تعلق تھا؟ کون جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گیا؟ ان کے کہنے پہ وہ اپنے مختلف اداروں میں کن کو کس طرح رکھتا تھا؟ باتیں تو ساری آیاں ہیں، یہ اب سے باتیں تو نہیں ہیں، 3.5 سال میں یہی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ سلمان صاحب، آپ کیا پوائنٹ رکھتے ہیں کہ 3.5 سال کے اندر باتیں یہ بھی ہوئیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ انتظامی امور نہیں چلاتے، وہ چلاتے ہیں تو کوئی اور چلاتے ہیں، چودھری نام کو استعمال کیا جاتا رہا، اب اس میں ابہام یہ پیدا کیا جاتا رہا کہ چودھری سرور صاحب چلاتے ہیں یا چودھری پرویز الہی صاحب چلاتے ہیں، باہر کی تقریریں بھی ہیں۔ این اس موقع پہ آ کے برطرفی کی وجہ کیا دکھائی دیتی؟ دیکھیں، برطرفی کی تو بڑی بنیادی وجہ ایک ریئیکشن ہے، کیونکہ پچھلے 72 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے میں جس طرح سے مسلم لیگ نون کے اندر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ بات ثابت ہو گئی کہ چودھری سرور اس پورے کھیل کے پیچھے ہے، تو وہ فیصلہ ہو گیا، جیسے رانا صاحب نے کہا کہ فیصلہ لیٹ ہوا ہے۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چودھری سرور صاحب مسلم لیگ نون کے میں گورنر پنجاب تھے، اس وقت بھی ان کی اختیارات کی جنگ تھی، اور اختیارات کی جنگ تھی ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے ایک نمائشی طور پر یہاں پہ گورنر بنا دیا گیا ہے، جبکہ میرا رول کوئی بہت بڑا اور بڑا پاورفل اور بڑے اختیارات کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہی وہ ہمیشہ لاہور میں بھی جب جرنلسٹوں سے ملتے تھے، رانا عظیم گواہ ہوں گے، وہ ہمیشہ اس بات کا رونا رویا کرتے تھے کہ مجھے یہاں پہ لا کے بٹھا دیا گیا ہے، اور مجھے جو ہے نا ایک بڑی طاقتور گورنر کے طور پر، سیاسی طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا، جوڑ توڑ میں استعمال نہیں کیا جا رہا۔ تو ایک دفعہ میں نے گورنر صاحب کو کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ گورنر پنجاب بنے؟ آپ کو تو پھر الیکشن لڑنا چاہیے تھا اور ایک سیاسی رول کے اوپر آنا چاہیے تھا۔ گورنر کے طور پر جب آپ اپنے ایک بڑا سیاسی رول مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ گورنر تو نہیں ہوگا، پھر آپ کو ایک پولیٹیکل رول چاہیے۔ تو وہ بس ٹال مٹول کر دیتے تھے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ عثمان بزدار کیونکہ یہاں پر ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہے تو طاقت کا منبع جو ہے نا وہ میں بنوں۔ ایک بات ان کو یہ اس بات کا بھی گلا تھا کہ اصل طاقت جو ہے وہ مرکز سے، اسلام آباد سے عمران خان آپریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں چیزوں کے اوپر بڑے زیادہ بااختیار ہیں اور ان کی باری نہیں آتی، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیزیں پائل اپ تو تھیں،
اور وہ ہم سے بھی اکثر اوقات جب بھی میں ان سے ڈسکشن ہم کبھی ہوتی تھی وہ PMLN کی بہت تعریف کرتے تھے. ہم کہتے تھے چودھری صاحب آپ گورنر پنجاب ہیں, نامینیٹ آپ کو عمران خان صاحب نے کیا ہے, آپ کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ PMLN کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ مریم کا ذکر تو وہ بڑے شاندار طریقے سے کیا کرتے تھے. تو آج اس کی ایک ریفلیکشن آئی ہے, اور میں رانا عظیم صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, یہ بہت لیٹ فیصلہ ہوا ہے, اور PTI کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ جو گورنر صاحب جو ہیں ان کا جو رول ہے اس میں وہ پارٹی سے زیادہ وہ کسی اور طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی سلمان صاحب کوشش کرتے فیصلہ ہیں. تو بزدار صاحب کا بھی لیٹ ہی ہوا ہے, پہلے ہو جاتا تو شاید یہ دن دیکھ رہنا پڑتے. دیکھیں بزدار صاحب کا تو فیصلہ پھر اس وجہ سے ہوا کہ جب مرکز میں ریزولوشن آ گیا اور اس میں چودھری برادران کا جو اپنا انٹرسٹ تھا تو وہ ایک اچھا ان کے لیے تو وہ ٹائم تھا جہاں وہ چیزوں کو پارٹی کے لیے نقصان ہو چکا ہے. پارٹی کے لیے تو دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہے نا بہت ڈیلے ہوئی ہیں نا, جس کی وجہ سے پارٹی کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں. یہ ایک عباسی صاحب ایک اور چیز ہے, ذرا چند دن گزرنے دیں, نہیں تو میں اشارہ دے دیتا ہوں. ذرا پاک پتن, ساہیوال اور لاہور کے علاقے ڈیفنس, اور اس کے بعد یہ بالکل رائے وین روڈ پہ چیک تو کریں کہ چودھری سرور صاحب کا پراپرٹی کا کاروبار کس کے ساتھ تھا اور اس میں کون حصے دار تھا. چلیں رانا صاحب اس بات کو مزید بھی طول دیں گے. فیصل عباسی صاحب بڑے ذرا عارف چودھری صاحب کی طرف. ایک عارف صاحب سے ایک نقطہ ہے, ابھی فواد چوہدری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ وفاقی حکومت نے برطرف کر دیا. عارف چوہدری صاحب یہ بتا دیں ذرا رہنمائی کے لیے, گورنر کی جو تعیناتی ہوتی ہے وہ آئین کی کس شق کے تحت ہوتی ہے, یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اور ہٹانا تو آئی تھنک صدر پاکستان کا اختیار نہیں ہے کیا ان کو؟ بالکل درست آپ نے کہا کہ یہ اختیار صدر پاکستان کا ہے, جو اس کی ایڈوائس کرتے ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ. لیکن جو ہمارے وزیر قانون ہیں وہ کیونکہ ہر چیز کو جانتے ہیں, وہ اطلاعات کو بھی جانتے ہیں, وہ دنیا کو بھی جانتے ہیں, ہر چیز کے, اور وہ پالیٹکس کو بھی جانتے ہیں, اس لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ایسی باتیں ہیں جن کا قانون میں کہیں موجود نہیں, آئین میں موجود ذکر نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا فیصلہ, یعنی آپ دیکھیں جس طرح پہلے گورنر کو جو لیٹر استعفیٰ لکھا گیا ہے وہ کلیئر آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 ہے, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ ایڈریس کرے گا اپنا ریزگنیشن ان ہز اون ہینڈ, اپنے ہینڈ رائٹنگ یعنی اپنے ہاتھ سے لکھ کے وہ کرے گا اس کو گورنر کو. اور وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ گورنر کو نہیں کیا گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں آئین کی جو توجیہات اور تشریح وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اچھا چودھری صاحب, کیا پارٹی پالیسی گورنر پہ لاگو ہوتی؟ نہیں, گورنر کے اوپر پارٹی پالیسی لاگو نہیں ہوتی, اور بلکہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جتنے بھی گورنر ہیں, خاص طور پر جس طرح عمران اسماعیل نے آ کے کھل کے عارف صاحب خطا کلامی کی معافی